یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین وللکافرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وخاتم النبیین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صلوات محمد وعلی حضرات مومنین، میں پہلے ہی بتا دوں کہ زیادہ دیر تک تقریر نہیں کرنی ہے، صرف آپ لوگوں کو شعراء کرام کو آمادہ کرنے کے لیے حسب دستور حاضر خدمت ہو گیا ہوں، اور برابر ہوتا رہا، اس لیے آپ کے سامنے آنا ہی پڑتا ہے۔ اور تعالی کہتا ہوں کہ کبھی یہ شعراء غور نہ کریں، نہ سوچیں اور فکر نہ کریں کہ ہم کو پہلے پڑھایا جا رہا ہے تو پہلے مجھے بٹھا دیا گیا، اب اس کے بعد اور کیا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہ محفل نور جو ہے تو یہاں کم سنتے ہیں، دور تک لوگ زیادہ سنتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیے کہ یہیں مجمع اتنا نہیں ہے، باہر زیادہ لوگ سنتے ہیں اور نہایت توجہ کے ساتھ خوش ہو کے سنتے ہیں۔ اور میں آخر امام کی تاریخ ولادت ہے، آپ کی ولادت و شہادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، سامعین کے لیے، مومنین کے لیے، شعراء کرام کے لیے کہ اللہ ان سب کو تمام آفات و بلیات ارضی سماوی سے محفوظ رکھے، کہ آئندہ سال یہی تاریخ ہو اور امام کا جشن ہو، امام کے قصائد پڑھے جائیں اور سنے جائیں۔ ایک بار صلوات بآواز بلند اللہ۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، میں پابندی سے ہر سال یہی آیت پڑھا کرتا ہوں۔ اب چونکہ 15 منٹ بہت ہو گیا تو 20 منٹ، لہذا اس آیت کی شرح کے لیے 15 اور 20 منٹ کیا ہوتا ہے، تو ساری بات ایک ہی محفل بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اس آیت کی تلاوت کی، ارشاد ہوا، اور وہ بھی مناسبت کے ساتھ پڑھتا ہوں اس لیے کہ یہ ہے محفل نور۔ میں اس کی ایک تاریخ خالی بتا دوں آپ حضرات کو آمادہ کرنے کے لیے۔ صلوات علی محمد۔ یہ اس دور میں محفل کا قیام ہوا جب کہیں دور تک محفل نہیں ہوتی تھی۔ ترہی مسجد، جوادیہ عربی کالج،
وہ شکار بھی کالی یا یہ مقام ہے۔ ایک بار کی بات ہے، علامہ ذیشان حیدر علیہ مقامہ انہوں نے فرمایا، علماء کا جم گھٹا تھا تو کہا کہ میں نے کراری الہ آباد میں محفل رکھی ہے آخری امام کے لیے، اس کا نام رکھا ہے شب نور۔ تو میں وہاں موجود تھا، اگر طالب علم تھا، میں فوراً بول اٹھا کہ جناب ہمارے ہاں بھی محفل ہوتی ہے، آپ کے ہاں رات میں ہوتی ہے، شب نور ہے، ہمارے ہاں دن میں ہوتی ہے، اس کا نام کیا رکھا جائے؟ کہ محفل نور، صلوات محمد و آل محمد۔ ایک تاریخ ہے، اس کی اہمیت ہے، بلکہ میں ابھی یہ لوگ بیٹھے صبح میں نے کہا اس محفل سے پہلے کسی نے بیرونی شعراء کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ بیرون شعراء آتے تھے، دیکھنے آتے تھے کہ یہ شاعر ایسے ہوتے ہیں، کہ آج جو تمام دھن پڑھی جا رہی ہے، یہ انداز ہے، سب بیرونی شعراء کی دین ہے، محفل نور کی دین ہے، صلوات محمد و آل محمد۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا مفہوم عرض کر دوں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بتحقیقی تمہارے پاس من جانب اللہ نور آیا اور من جانب اللہ کتاب مبین آئی۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نور بھیجا ہے اور کتاب بھیجی ہے۔ دونوں ہادی و رہبر کی شان یہ ہے کہ نور بھی آیا ہے تو خدا کی طرف سے، کتاب بھی آئی تو خدا کی طرف سے۔ اور اس آیت میں اس کا انتظام یہ کیا گیا، پہلے تذکرہ ہے نور کا، اس کے بعد تذکرہ ہے کتاب کا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ جب نور نہ ہوگا، روشنی نہ ہوگی، اجالا نہ ہوگا تو کتاب کیسے پڑھی جائے گی؟ کہا گیا کہ نور بھیجا ہے، نور کے بعد تذکرہ کتاب کا ہے۔ اچھا، اگر آپ کسی بچے کو کتاب دیں، حجرہ ہے اور اندھیرا ہے، شمع کوئی روشنی نام نہیں ہے، تو بچہ بھی فوراً سوال کرے گا، کہہ رہے تو اندھیرا ہے تو اجالے کے بعد کوئی شمع ہو، کوئی روشنی ہو، ورنہ میں کیسے پڑھوں گا؟ اگر آپ نے کہا کہ نہیں لے جاؤ، لے جا کے پڑھو، اور خدا نہ خواستہ اس کو بھی غیظ آ گیا، اچھا دیجئے، کتاب لی، آیا حجرے میں، اندھیرا تھا، ظلمت تھی، تاریکی تھی، دکھائی نہیں دے رہا تھا، کتاب کھولی، پڑھنا شروع کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ کہیں حلال لکھا تھا حرام پڑھ دیا، کہیں حرام لکھا تھا حلال پڑھ دیا۔ نور کی روشنی میں کتاب پڑھی جاتی تو حلال حلال ہی رہتا، حرام حرام ہی رہتا۔ یہ نور کو چھوڑ دیں نا، تو نتیجہ ہوا کہ حلال محمدی کو حرام بنا دیا گیا، حرام کو حلال بنا دیا گیا۔ تو یہ نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی۔ لیکن جو بات نور کی سمجھ میں نہ آئے وہ کتاب سے پوچھو، کتاب سمجھا دے گی، اور جو بات کتاب کی سمجھ میں نہ آئے نور سے پوچھو، نور سمجھا دے گا۔ مثال کے طور پر کہ مرسل اعظم کا اعلان ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہی ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور محمدی کا ہر ٹکڑا محمد ہو جائے؟ ہم نے کتاب سے پوچھا، لوگ نہیں سمجھ پا رہے، سمجھا دے۔ کتاب نے کہا ہم سمجھائیں گے، جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے نور سے پوچھو، وہ سمجھا دے گا، جو نور کی بات سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھو، ہم سمجھا دیں گے۔ تو کتاب نے کیا سمجھایا؟ القرآن ما بین الدفتین، یہ قرآن جو ہے دو دفتیوں کے درمیان پورا قرآن ہے، اس کو آپ دو حصوں میں کر دیجئے، 15 پارہ ادھر 15 پارہ ادھر۔ ہم نے 15 پارہ لے کے پوچھا بتائی یہ کیا ہے؟ تو قرآن۔ 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 پارے کا یہ کیا؟ ایک پارہ اٹھایا حصہ، یہ کیا کہا؟ قرآن۔ ارے 1 2 3 کی بات نہیں، 30 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، اس کا ایک پارہ، سی پارے کا ایک پارہ اٹھا کے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا قرآن۔ ایک پارے کا ایک سورہ، ایک آیت، پوچھا یہ کیا؟ کہا قرآن۔ کیا سمجھایا کتاب نے؟ کہ میری شان یہ ہے کہ ٹکڑے کرتے جاؤ مگر رہے گا قرآن۔ اسی طرح نور محمدی کے ٹکڑے ہوتے جائیں مگر رہیں گے محمد۔
सलवार तुम्हारे पास नूर आया है, तुम्हारे पास किताब आई है। कि नूर और किताब अल्लाह ने भेजा है हमारी हिदायत के लिए। अच्छा देखिए अब किताब में क्या है, नमाज़ों का तज़किरा है, नमाज सुबह का ज़िक्र है, नमाज शब का भी ज़िक्र है, ज़ुहरैन मग़रिबैन सारी नमाज़ों का ज़िक्र कुरान मजीद के दामन में है। लेकिन कहीं आपको नहीं मिलेगा कुरान में कि सुबह की 2 रकअत पढ़ना, ज़ोहर की 4 रकअत पढ़ना, असर की 4 रकअत पढ़ना, मग़रिब की 3 पढ़ना, इशा की 4 पढ़ना। परवरदिगार नमाज का जिक्र तो किया, बता दे कौन सी नमाज कितनी रकअत रहेगी। का अगर मैं खुल के बता देता तो लोग कहते कुरान काफ़ी है। ये कहने का मौका नहीं दिया है, नूर भेजा है। किताब नमाज बताएगी, नूर नमाज की तस्वीर बताएगा। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल सजी हुई है, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। काफ़ी मेहनत किया है, सजा दिया है आखिरी इमाम के लिए। और हम क्या, हमारा आखिरी इमाम देख रहा है कौन कैसे मेरी महफिल में आ रहा है, किसके यहाँ खुलूस है, किसके यहाँ दिखावा, सब हमारा इमाम देख रहा है। और मैं साबित करूँगा कि इमाम की नज़र कहाँ कहाँ है। तो ये महफिल सजी हुई है, फर्श बिछा हुआ है, तमाम ये चीज़ें आराइश के ताज़ो सामान हैं। अच्छा महफिल हो जाए उसके बाद ये आज से कल तक ऐसे ही सजा रह जाए तो लोग क्या कहेंगे कि लगता है एक महफिल हो चुकी है, अब किसी आने वाले ज़ाकिर का इंतज़ार हो रहा है। अगर सब ख़त्म हो जाए आज तो ख़त्म हो गया, लेकिन सजा रह जाए ऐसे माहौल तो लोग कहेंगे कोई ज़ाकिर आके पढ़ के जा चुका, किसी ज़ाकिर का इंतज़ार हो रहा है। अल्लाह ने महफिल कायनात सजाई इस ऐलान के साथ, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब आप ना होते तो अफलाक का शामियाना दोषे हवा पर न बुलंद करता। आसमान का शामिया बुलंद कर दिया, शम्स व कमर रोशन कर दिए, सितारे जगमगा दिए, फर्श बिछा दिया, अज़जाल लहलहा दिए, दरिया बहा दिए। वो तो आए चले गए मुरसले आज़म। अब क्यों कायनात की महफिल सजी हुई है, सूरज क्यों चमक रहा है, चाँद क्यों रोशन है, आसमान का शामियाना क्यों, फर्श ज़मीन क्यों बिछा हुआ है। तो मानना पड़ेगा कि जा चुके मगर एक आने वाला है। पहला मोहम्मद वो था कि जिसके लिए कायनात बनी, अगर वो ना होता तो कायनात ना होती। आखिरी वो है, अगर यहाँ रहता ना कायनात रहती। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या देर हो जाएगी तो मैंने वादा किया है, इमाम की नज़र हमारे पर नहीं हमारे दिलों पर है। दिल तक की खबर इमाम रखते हैं, कौन किस तरह से मेरे जश्न में आ रहा है। हमारे इमाम की मुकम्मल नज़र है, याद रखिए। इसी खुलूस से महफिल में आइए। और मुझे अच्छा लगा अभी आपने मिस्र तराही से शुरू कर दिया। गोया ये ऐलान ये है कि जब इस मुसद्दस के साथ मिस्र तराह पढ़ा जा रहा है तो कसीदा खानों से भी गुजारिश है कि मिस्र तराही में पढ़ें, मिस्र तराह में कसीदा हो। और मेरी तरफ से इजाज़त 1-2 कता की है, बकिया नहीं। पढ़ लिया अब एक और निकाला, फिर पढ़ा एक और निकाला, ये सब कुछ नहीं। 1-2 कता बकिया कसीदा दूसरे को मौका दीजिए। सलवात मोहम्मद वाले होता है ये। मिस्र तराह में पढ़ा तो कुछ नहीं चला तो अपना मजा हुआ निकाला। ये छूट है बैरूनी शोरा के लिए। हर साल कहता हूँ बैरूनी शोरा के लिए पाबंदी ये नहीं है। अब ज़ाहिर बात है वो तो आते ही इसीलिए जो तमाम इधर उधर घूमे घामे पढ़े, जो चला हुआ है उसी को पढ़ेंगे। और रोक दूंगा तो महफिल कहाँ हो पाएगी। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन मकामे के लिए पाबंदी है। 1-2 कता फ़ौरन तरह पर कसीदा। खुदा न खास्ता अगर मकामी कसीदा खान के पास मिस्र तराह न हो तो चुपचाप खामोशी के साथ बैठ के मिस्र तराह में कसीदा सुने। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ तो मैंने कहा हमारा इमाम हम पर नज़र रखता है, हमारे दिल की खबर रखता है। तो मैं एक वाक़या बता दूँ इमाम से मुतालिक।
ابھی میں نے ایک مقام پر جعفر آباد میں بیان کیا تھا، لیکن مجھے بھی دل پر اثر ہوا، انشاءاللہ محفل نور میں اس بات کو دہرا دوں گا۔ لیکن میرا ایک انداز ہوتا ہے، اگر آپ 10 مرتبہ سنیں گے تو کہیں گے سنا تھا مگر ایسے نہیں سنا تھا۔ یہ صلوات بآواز بلند، یہ ہمارا امام ہم پر نظر رکھتا ہے، ہمارا محافظ ہے ہمارا امام، ہمارا پاسبان ہے ہمارا امام، ورنہ ایسے ماحول میں شیعوں کا قیام یہ امام ہی کی دین ہے، امام نظر رکھتے ہیں۔ میرے نگاہ میں آپ کی دعا سے ایک دو نہیں، کم سے کم 15-20 واقعہ ہے جہاں پر آ کے امام نے مدد کی ہے۔ تو ساری باتوں میں بس ایک بات عرض کروں گا، ہمارا امام کیسے مدد کرتا ہے۔ لیکن بحرین کا والی وہ ہے نصرانی، اس کا وزیر خارجی ہے، دشمن اہل بیت۔ تو اس نے ایک دن کیا کیا، دوہرا دوں بات تاکہ سمجھا کے پڑھوں، سمجھ کے اٹھیں آپ۔ بحرین کا والی جو ہے وہ ہے نصرانی، اور اس کا وزیر جو ہے وہ خارجی، یعنی اہل بیت کا دشمن۔ اس نے ایک دن لا کے کچھ انار سامنے رکھ دیا، کہا دیکھیے یہ ہے، یہ تمام اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ پہلے مصر اعظم کے وسیع و جانشین علی ہیں، ایک قدرتی طور پر اللہ نے انار پر ظاہر کر دیا ہے سلسلے وار کے، پہلے یہ، دوسرے یہ، تیسرے یہ، چوتھے یہ۔ اچھا وہ اوپر سے لکھا بھی نہیں تھا، کندہ بھی نہیں تھا، باقاعدہ انار کے اندر ابھرے ہوئے حروف، اب ہے نا ابھرے حروف۔ تو اس نے رکھ دیا کہ ان کا مذہب غلط ہے۔ تو اس نے بلایا شیعہ عالم کو، کہ دیکھیے یہ اپنے صداقت میں پیش کر رہا ہے انار، لہذا اس کا مذہب صحیح ہے، آپ کا مذہب غلط ہے، چوتھے ہی پر علی ہیں۔ تو انار پیش کر دیا، انہوں نے بھی دیکھا، عالم دین کی جو نظر پڑی تو واقعاً بالکل انار پر حروف ابھرے ہوئے، لکھے ہوئے نہیں، کندہ بھی نہیں، باقاعدہ انار کے ساتھ ابھرے ہوئے۔ ایک دم حیران ہو گئے عالم دین، اس کا جواب ممکن نہیں ہے، لیکن آواز دی ہم کو ایک رات کی مہلت دی جائے، کل اس کا جواب ہم لائیں گے۔ مہلت دے دی، اب وہ آئے، اس بادشاہ نے یہ کہہ دیا تھا اگر اس کے بارے میں بیان نہ کیا اور کوئی ثبوت نہ لائے تو بحرین میں جتنے شیعہ ہیں سب کو قتل کر دوں گا، ابھی بھی آپ دیکھیں قتل کر دوں گا، تمہارا مذہب بالکل مٹا دوں گا یہاں سے، معمولی بات نہیں۔ عالم دین آئے، علماء اکٹھا ہوئے کہ ایسا سا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس میں بہت سے علماء تھے، اس میں انتخاب ہوا 10 عالم کا۔ وہ 10 عالم رات کی تاریکی میں جنگل کے قریب آئے، کہا اس کا جواب ممکن نہیں ہے، ممکن کب ہوگا جب ہمارا امام ساتھ دے، یہ عقیدہ ہو تو ایسا، ہمارا امام جب ساتھ دے تبھی اس کا جواب ممکن ہو سکتا ہے۔ عالم پڑھے، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، فریاد کیا میرے مولا مذہب مٹ جائے گا، یہ شیعہ مذہب ختم ہو جائے گا، ایسا سا معاملہ ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا، تو واپس آئے، دوسرے عالم پڑھے، انہوں نے فریاد کی، دعا کی، رو رو کے دعا کی۔ اب یہاں تو خلوص ہی خلوص ہے نا، کوئی ریا نہیں ہے، مذہب مٹنے والا ہے، علماء سارے شیعہ مارے جائیں گے۔ پکارا، کوئی آواز نہیں آئی۔ بس تیسرے بڑھے، نام میں نے بتایا تھا وہاں پر محمد ابن علی نام تھا ان کا، یہ بڑھے آئے، مصلی بچھایا، اللہ کی عبادت کی، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، زارو قطار روتے ہوئے میرے مولا مدد کا وقت ہے، یہ ہمارے امام، مذہب مٹ جائے گا، آپ کے چاہنے والوں قتل کر دیا جائے گا، مولا مدد کیجئے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہاں سے اٹھے مایوس ہو کر کے، دوسرے چوتھے آئیں گے، پانچویں آئیں گے، واپس ہوئے تھے، ایک بزرگ سامنے آ گئے اور کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ پریشانی ہے،
تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے امام ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صلوات محمد والے محمد پر۔ اگر آپ ہیں، بزرگ آگے سامنے، اگر آپ ہمارے امام ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا سنو، اس وزیر کے گھر میں ایک حجرہ ہے، تو میں نے کہا نا دل تک خبر رکھتے ہیں، تب پر نظر ہے۔ اس کے گھر میں ایک حجرہ ہے، اس حجرے کے اندر ایک صندوق ہے، اس صندوق کے اندر مٹی کے ڈھانچے بنے ہیں، انار کے، انار کی شکل میں مٹی کے ڈھانچے بنے ہیں۔ اس کے اندر ترتیب وار اس نے خود کندہ کر دیا ہے، پہلے یہ، دوسرے یہ، تیسرے چوتھے یہ۔ جب وہ اس کے گھر میں انار بھی ہے، کہاں تک کی خبریں دیکھیے، اس کے گھر میں انار بھی ہے۔ جب یہ انار چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ڈھانچہ اسی پر چڑھا دیتا ہے۔ اب جو انار بڑھتا ہے تو بڑھتے بڑھتے جہاں پر کندہ کیا ہے وہاں آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس کا مکر و فریب ہے، یہ قدرتی نہیں ہے، یہ بنایا ہوا انسان کا ہے۔ جاؤ اطمینان کے ساتھ جاؤ، جاؤ اس کے کمرے میں دیکھو صندوق میں ڈھانچہ مل جائے گا۔ اب یہ آئے، بادشاہ کے سامنے آئے، قدر آپ ایک زحمت فرمائیں۔ کہ زحمت کیا؟ کہ اس وزیر کو ہمارے ساتھ کر دیں، اس کے ہم گھر جائیں گے، اس کو لے کے جائیں گے۔ وہ گھبرایا، میری کیا ضرورت ہے کہ نہیں، اپنے گھر چلیے آپ، دیکھ کتنا اطمینان ہے بات کے اوپر، گھر چلیے۔ کمرہ مقفل تھا، کھولا اس کو، صندوق بھی دکھائی دیا، صندوق کھولا، ڈھانچے دکھائی دیے، وہ لے کے آیا، عالم دل لے کے آئے، بادشاہ کے سامنے رکھا کہ دیکھیے ایسا ایسا معاملہ ہے، اس کا مکر و فریب ہے، یہ قدرتی نہیں ہے، اس کا بنایا ہوا یہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ علماء بچ گئی، یہ مارا گیا۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان میں تو دیر تک پڑھتا، لیکن میں نے پہلے وعدہ کر لیا کہ محفل والوں کو، شعراء کو آمادہ کرنے کے لیے حاضر خدمت ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ مقامی شعراء کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور ابھی مجھے دکھایا بھی شباب میاں نے کہ شعراء ماشاءاللہ زیادہ ہیں، اللہ اور زیادہ کرے۔ تمام شعراء ہمارا دیار، پہلے کہاں کوئی ڈھونڈے نہیں ملتا تھا، آج ہر گلی میں شاعر بھی ہے، عالم بھی ہے، یہ سب فیض ہے، بہرحال مولا کی مدد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔